لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ زندگی کا مسئلہ چاہے آپ کے اخلاق سے ہو، سیرت و کردار سے ہو، سلیقہ اور تمیز سے ہو، یا دنیا کے کاروبار سے ہو، یا وہ معاملہ موت سے جڑے ہوئے ہوں، غرض کے جس جانب ہم اپنا قدم رکھیں گے، جس سمت میں ہم دنیا کے دین کے مسائل کو حل کریں گے، تمام مسائل کے اندر، تمام کاموں کے اندر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعی معنی میں نمونہ ملے گا ہمیں۔ اب آئیے، ہمارا جو موضوع ہے وہ میت کے حقوق کے تعلق سے چل رہا تھا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ بات واضح کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی گزر جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، جب دوسرے رشتہ داروں کو آپ موت کی خبر دیں تو کن الفاظ کے ذریعے سے دینا چاہیے، کس طریقے سے موت کی خبر ہمیں کرنا چاہیے، موت کے اعلان ہمیں کرنے کی رہنمائی ہماری شریعت کیا کر رہی ہے، یا پھر موت کے بعد میت کے رشتہ دار پر میت کے تعلق سے پہلا حق کیا بنتا ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے ہم سماعت فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگالیں گے تو ہر کام کے اندر آپ کو، ہر مسائل کے اندر آپ کو رہنمائی ملتی رہے گی۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مسلمانوں کو دیکھیے، یہی وہ اسلام تھا جس کے پیروکار آج ہم اور آپ ہیں۔ جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس وقت موجود تھے، جنگ خیبر کے بعد، اس سے پہلے ہی سے مسلمانوں کے خلاف چاروں طرف دشمن جو ہے طرح طرح کی سازشیں رچا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لبنان کہیے، فلسطین، اسرائیل، ادھر خیبر کے یہودی اور دمشق، یہ سب کے سب مل کر کے عیسائیوں کا جو سردار اس وقت دمشق کے اندر تھا، یہ دمشق میں بیٹھ کر کے پورے علاقے کے اندر چاروں طرف حکومت کرتے تھے، اور چاروں طرف ان کی نظر بنی رہتی تھی مسلمانوں کو کیسے تباہ کیا جائے، کیسے ختم کیا جائے، ایمان کو کیسے مسلمانوں سے سلب کیا جائے، اسی کے تعلق سے مہم چلایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کھل کر کے آ کر کے دشمنوں کو دانت کھٹے کرتے، ان کو ایک سبق سکھاتے اور دنیا میں امن کو قائم کرتے، اسلام کو بحال کرتے، دنیا میں شانتی کو پھیلاتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی لڑائی کے بعد، خیبر کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کے امیر بھی نامزد کر دیے۔ کون کون فوجی کمانڈر ہوں گے، ان تمام لوگوں کے نام مقرر کر دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر روانہ کر رہے ہیں جنگ موتا کے لیے، رومیوں سے لڑنے کے لیے، عیسائیوں سے لڑنے کے لیے۔ عیسائیوں کی تعداد 2 لاکھ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ترتیب دے کر کے ایک لشکر روانہ کر رہے ہیں۔
اور ان کے پہلے امیر جن کا نام آپ نے مقرر کیا وہ کس کو بنائے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی ان کو کہ سن لو تمہارا امیر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرر کیے گئے ہیں، اگر وہ شہادت پا جائیں، اگر وہ شہید کر دیے جائیں تو اس کے بعد تمہارا امیر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. اگر وہ بھی شہید کر دیے جائیں تو تمہارا امیر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تینوں کو امیر مقرر کر کے لشکر روانہ کر دیتے ہیں. یہ لشکر دشمنوں کے پاس وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور ان پر حملہ آور ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شروع میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں امیر شہید کر دیے جاتے ہیں. ابھی نبی کو اس کی خبر نہیں لگی. اللہ کی جانب سے فرشتے کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اس کی خبر آپ کو دی جاتی ہے. لوگوں کو جمع کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے آپ کہتے ہیں الا اخبرکم عن جیشکم، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، کیا میں تمہارے اس لشکر کے بارے میں خبر نہ دوں جو غزوہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے؟ ھذا الغازی، یہ جو لشکر میں نے روانہ کیا ہے، جنگ کر رہے ہیں، اس لشکر کی خبر تمہیں نہ دو؟ انہم انطلقوا فلقوا العدو، یہ لشکر چلی، یہاں سے روانہ ہوئی اور دشمن سے ان کا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا. فاصیب زید شہیدا، زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ایمان کے بقا کی خاطر، ایمان کے تحفظ کے خاطر، دنیا میں امن و شانتی کو پھیلانے کے خاطر لڑے، لیکن شہید کر دیے گئے. فاستغفروا لہ، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے ایماندار بھائیوں، تم سب اس کے لیے استغفار کی دعا کرو. حدیث میں غور کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی خبر دے رہے ہیں، شہادت کی خبر دے رہے ہیں صحابہ کو، اور کہہ رہے ہیں فاستغفروا لہ، تم لوگ ان کے لیے استغفار کی دعا کرو کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین سے ان کی بخشش کا سوال کرو، اللہ رب العالمین سے ان کے عفو و درگزر کا سوال کرو، معافی مانگو اللہ سے. فاستغفر لہ الناس، لوگ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے معافی مانگتے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ان کے عفو و درگزر کا سوال اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں. ثم اخذ اللواء جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ شہید کر دیے گئے. پرچم، جھنڈے کو کس نے تھاما؟ پہلے امیر جو آپ نے متعین کیا تھا وہ شہید کیے گئے، دوسرا امیر آپ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا. انہوں نے جھنڈے کو تھام لیا، پرچم تھاما. فشد علی القوم، قوم کو مضبوط کیا، بڑے جواں مردی کے ساتھ، ایمان کے تحفظ کے خاطر، امن و شانتی کو بحال رکھنے کے خاطر دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو لٹک جاتا ہے، ایک بازو کٹ جاتا ہے، اپنے جسم سے جدا ہوتا ہے. لیکن اسلام کے، ایمان کے بقا کی خاطر کتنے فکر دل کے اندر ہے، حوصلے میں کمزوری نہیں آئی میرے بھائیوں. جسم کا ایک حصہ، ایک جز، ایک اعضا کٹ کر کے زمین پہ گر رہا ہے، لیکن حوصلے کمزور نہیں پڑے، ارادے میں کوئی کمزوری نہیں آئی. لڑ رہے ہیں، تلوار بائیں ہاتھ سے سنبھال لیتے ہیں. یہ بازو چھوٹ جاتا ہے میرے بھائیوں.
دونوں بازو جسم سے الگ ہو جاتے ہیں لڑتے ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس دن وہ شہید کیے گئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کی لاش کے پاس کھڑا تھا، ان کے زخمیوں کے نشان کو گن رہا تھا، ان کے سینوں پر کس کے؟ نیزوں اور تلوار کی جو چوٹیں آئی، جو زخم لگی، میں اس کو گن رہا تھا، وہ تقریباً 50 زخم تھے میرے بھائیوں، سینوں میں نیزوں اور تلواروں کے یہ زخم تھے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ جب تیروں کے نشان کو بھی گنا گیا، شمار کیا گیا، تو وہ زخم 90 سے اوپر پہنچ گئے۔ دیکھیے گا، یہی اسلام ہے جس کو چھوڑ کر کے ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں فجر میں۔ یہی وہ ایمان تھا جس کو چھوڑ کر کے، جس کو اپنے مسجدوں سے کپڑے جھاڑ کر کے، مسجدوں میں ایمان کو رکھ کر کے ہم مسجدوں سے باہر ہوتے، کام کاج میں لگتے ہیں، پھر اذان ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں ہلتا، نماز کے لیے نہیں آتے۔ یہی وہ ایمان تھا، اس ایمان کے ماننے والے اصحاب تھے۔ کہہ رہے ہیں 90 سے زیادہ زخم لگے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے زخم سینوں میں تھا، سینوں میں تھا، آگے حصوں میں تھا، کمر میں ایک بھی زخم نہیں تھا میرے بھائیوں۔ پیچھے طرف نہیں، دشمن نے مقابلہ کیا اور سارے زخموں کا سامنا کس سے کیا؟ سینوں سے کیا صحابہ نے، لیکن حوصلے پست نہیں ہوئے اور اسی زخم کو برداشت نہ کر سکے، میدان میں شہید کر دیے گئے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ثم اخذ اللواء عبداللہ ابن رواحہ، پھر جھنڈا اور پرچم کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا فَأَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سن لو، میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہوں۔ وہ شہید کر دیے گئے۔ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، تم سب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار کرو، ان کے گناہوں کی معافی اللہ رب العالمین سے چاہو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تھامتے ہیں ان کی شہادت کے بعد، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْهِ، اپنے قدموں کو جماتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، پورے دلیری کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اخیر میں ہوتا ایسا ہے فَأُصِيبَ یا فَقُتِلَ شَهِيدًا، وہ بھی شہید کر دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اب تینوں امیر وہاں شہید کر دیے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ موقع پہ موجود ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل کو مخاطب کرتے ہیں، یہ مشکل گھڑی، یہ مشکل وقت، یہ مشکل اور بہت بڑی ذمہ داری کے لیے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی نے زید کو امیر مقرر کیا تھا، نبی نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجی کمانڈر متعین کیا تھا، نبی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فوجی کمانڈر متعین کیا تھا۔ اب وہ تینوں گزر گئے، میں اپنے آپ کو فوجی کمانڈر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو امیر متعین کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے ان کو امیر نہیں بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو امیر بنایا۔ اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصر بہ، یا اللہ یہ جو خالد ہیں یہ تیرے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جو خالد بن ولید ہے ہوا سیف من سیوفک، یہ تیرے تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ فانصر بہ، یا اللہ تو اس کی مدد فرما، فانصرہ تو اس کی مدد فرما۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہے فانتصر بہ، یا اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے
یا اللہ تو ان کے ذریعے سے مدد فرما، ان کے ذریعے سے رومیوں کو شکست دے دے، ان کے ذریعے سے عیسائیوں کو مٹا دے، ان کے ذریعے سے فتح عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چند ہی دیر کے بعد، لڑائی کے بعد 2 لاکھ کے فوجوں کو تڑپا کر کے میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ فتح ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آئیے انہیں کے ذریعے سے جنگ کا کچھ منظر سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں نے یہ تینوں امیر جب شہید کر دیے گئے، میں نے تلوار سنبھالا، اس دن لوہے کے مضبوط ترین 9 تلواریں مجھ سے ٹوٹ گئی۔ 9 تلوار، 1 نہیں 2 نہیں، ہم سے ٹوٹنے والی ہے تلوار۔ ہم سے ہماری 15 منٹ کی نیند ختم نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، نیند نہیں ٹوٹتی ہے کہ ایمان چلا جائے، ایمان کا سودا ہو جائے۔ ہاں، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، بھلے ان کا کتنا نقصان ہو جائے، ایمان کسی بھی درجے میں پہنچ جائے، لیکن ہم سے ہمارے نیند کی قربانی نہیں ہو پاتی ہے، ہم سے ہمارا وقت کی قربانی نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جان کی بازی لگا دی میرے بھائیوں، 9 تلواریں لوہے کی توڑ ڈالی میدان کے اندر، ٹوٹ گئی ان سے۔ 10ویں تلوار جو یمنی تلوار تھی، ان کے جو دھار تھے، تیغے تھے، چوڑے فلکے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس 10ویں تلوار کے ذریعے سے میں نے کتنے صلیبیوں کے چیتھڑے اڑا دیے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا، اس کے شمار نہیں بتا سکتا میں۔ بہرحال میرا جو اصل اس واقعہ کو بیان کرنے کا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیے، جب موت کی خبر دے رہے ہیں، موت کی اعلان کر رہے ہیں، صحابہ کو اس کی اطلاع دے رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کیا جوڑ رہے ہیں کہ وہ شہید کیے گئے، فاستغفروا لہ، تم لوگ اس کے لیے استغفار کرو، اس کے گناہوں کی معافی مانگو، اس کے گناہوں کی بخشش چاہو۔ پتہ کیا چلا؟ جب ہمارے گھر میں کوئی گزر جائے اور موبائل کے ذریعے سے آپ اپنے رشتہ داروں کو خبر کر رہے ہوں، تو ان سے دعا کی درخواست موت کے خبر دینے کے وقت ضرور کرنا چاہیے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، آپ سے گزارش ہے کہ بھائی کے گناہوں کی مغفرت، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیے۔ مساجد میں جب اعلان ہو، جب آپ خبر کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار گزر گئے ہیں، ان کی خبر عوام کو دینے کے ساتھ ساتھ ان کے دعا مغفرت کی دعا کی بھی اپیل آپ سے ہے۔ یہ پتہ چلا رہنمائی شریعت ہماری یہ کر رہی ہے، صرف موت کی خبر نہ دی جائے بلکہ موت کے ساتھ ساتھ دعا کی تلقین بھی سامعین سے کیا جائے، یہ پتہ چلا میرے بھائیوں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میت کا اب ورثہ پر کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی قضی عنہ، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ترمذی کی بھی روایت ہے کہ مومن کا جان، مومن کا نفس، مومن کی روح لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اٹکی ہوئی ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ قرض کے ساتھ، جب تک کہ ان کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی مقروض انسان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے گھر والوں پر ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام میت کی جانب سے اس قرضے کی ادائیگی کی ضمانت لے اور اس قرضے کو چکائے۔ یہی تو پتہ چلا۔ حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، بہقی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان اخاہ ماتا، جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ترک 300 درہم، انہوں نے 300 درہم مال چھوڑا، یعنی مال چھوڑ کر کے ان کا انتقال ہوا۔ ترک عیالاً، انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی چھوڑا۔
یعنی بیوی اور بچے بھی تھے اور 300 درہم ان کے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَىٰ عَيَالِهِ. حضرت سعد بن اطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اس کے اس مال کو ان کے بیوی اور بچوں پر خرچ کروں. میرا ارادہ یہ ہوا جو مال ہے ان کا ان کے بیوی بچے کے حوالے کر دیں گے, وہ کھائیں گے پیئیں گے, اس کے ذریعے سے تھوڑے دن گزاریں گے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخاک مستحبس بدینہ فاقضی عنہ. آپ نے فرمایا کہ سعد تمہارے بھائی پر قرضہ ہے, تمہارے بھائی پر بوجھ ہے اور تمہارے بھائی کو روک دیا گیا ہے ان کے قرضہ کی وجہ سے, ان کے بوجھ کی وجہ سے. فاقضی عنہ, اس مال کو ان کے بچوں کے حوالے مت کر. یہ جو مال ہے بچوں کو کھانے پینے کے لیے مت دو. انتقال ہوا, سب سے پہلا کام اس کے گھر میں کھانا بننے کا نہیں, ان کے قرضے کو اس مال کے ذریعے سے چکاؤ. اس کی روح کو روک دیا گیا ہے, تھام لیا گیا ہے, وہ تڑپ رہا ہے, پریشان ہے, قرضے کو پہلے چکانے کا کام کرو. پتہ کیا چل رہا ہے یہاں پر آج کا ہمارا مسلم معاشرہ؟ آج دیکھیے ماڈرن ہوتا جا رہا ہے. بینکوں سے 50 لاکھ روپیہ لے کر کے کاروبار میں لگا دو, سودی نظام کی رقم اور بڑھ کر کے 1 کروڑ روپیہ ہو گیا. اور پھر کیا کرنا ہے, یہ پیسہ دینا تو ہے نہیں, جا کر کے قیلانہ میں ہاتھ پا باندھ کر کے ندی میں گر جانا ہے. وہ لو جس نے قرض لیا تھا وہ تو چلا گیا ہے نہیں, کہاں روپیہ دینا ہے. ہم کیا کر لیتے, اچھا گیا یار روپیہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا, ہاں یہی تو کرتے. قرضہ تھا, جان دے دیا قیلانے پہ جا کر کے, پانی پہ کود کر کے. قرضہ لیا دوستوں سے 10 لاکھ روپیہ, 10,000 روپیہ ان کے پاس چکانے کے لیے نہیں ہے. اکیلے کمرے پہ گیا, پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر کے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھ لیا کہ واہ بھائی بوجھ جو تھا ہم نے اپنے آپ کو اس سے جدا کر لیا. یہ ماڈرن دور بنتا جا رہا ہے. قرضہ لو, دینا نہیں ہے, چکانا نہیں ہے. مرنا تو سب کو ہے, ایسے مر جائیں گے نا, خود کے مر جائیں گے, گر کے مر جائیں گے, پھانسی کھا کر کے جان دیں گے. کون سا قرضہ اپنے کو چکانا ہے میرے بھائیوں؟ یہ آسان بات نہیں ہے. جان کو روک دیا جاتا ہے, تھام لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسی کا انتقال ہوتا تھا آپ پہلے پوچھتے تھے انہوں نے مال چھوڑا یا نہیں, ان پر قرضہ ہے کیا, آپ پوچھتے تھے. اگر آپ کو بتایا جاتا ان پر یہ مقروض ہے, ان پر قرضہ ہے, ان کے پاس مال نہیں ہے, آپ کہتے تھے صلوا علی صاحبکم, اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. میں تو نہیں پڑھتا ان کی نماز جنازہ, پڑھو تم لوگ نماز جنازہ, میں نہیں پڑھوں گا. ان کا انتقال ہوا اور قرضہ لوگوں سے لے کر کے رکھا ہے, مال چھوڑ کر کے نہیں گیا, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. اس سے بڑھ کر کے وعید کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ پتہ کیا چلا, ہمیں قرضہ لینے سے بچنا چاہیے. اگر قرضہ لیتے ہیں تو دینے کا, ادا کرنے کا ارادہ بھی سب سے پہلے ہونا چاہیے. یہ مسلم معاشرے کی بگاڑ ہے, یہ خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہے یہ بیماریاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اخذ اموال الناس ان اداها يريد اداها, کہ من اخذ اموال الناس, جس نے قرضہ لیا لوگوں سے, یرید اداها, ان کا ارادہ ہے گھر میں شادی آ گئی ہے, کسی کا علاج کرنا ہے, کوئی ضروری کام ہو گیا ہے, اپنے دوست کے پاس پیسے ہیں, لے لیتا ہوں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد کام کر کے چکا دوں گا. تو عد اللہ عنہ, دینے کا ارادہ ہے, ارادہ دینے کا رکھا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اسباب, ایسے ذرائع, ایسے کام بہت ہی جلد عطا کرے گا کہ اس سے کما کر کے قرضہ چکا دے گا وہ, اگر دینے کی نیت ہے. وَمَنْ أَخَذَهَا, اور جس نے لوگوں سے مال لیا, أَتْلَفَهَا, کہ اس کے مال پر قبضہ کر لے, اس کے مال کو
ہڑپ لے اتلفہ اللہ، تو جس نے ہڑپنے کے ارادے سے لیا، جس نے قبضہ کرنے کے ارادے سے لیا، اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اللہ اس پر اپنا قبضہ کر لے گا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یعنی ان کا وہ مال کیا اور کتنا مال ان کے ذمے سے نکل جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اس مال کی وجہ سے۔ تینوں روایتوں سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہم رقم چھوٹی ہو یا بڑی کسی سے قرضہ لیتے ہیں، سب سے پہلے اس کو چکانے کا ارادہ ہمارا ہونا چاہیے کہ جو بھی کام کرے پہلے قرضے کو اتارا جائے، پہلے اس کو چکایا جائے کہ ایسا نہ ہو ہمیں موت آ جائے اور پھر وہ قرضہ ہمارے اوپر باقی رہ جائے۔ اور بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں مزید وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں، بار الہ تو ہمیں شریعت کی رہنمائی کی روشنی میں میت کے حقوق کے تعلق سے ہو یا دین اور دنیا کے کوئی بھی مسائل ہو، ان کا حل تلاش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح مسئلے پر، اگر ہم کسی کا قرضہ لیتے ہیں، ہم کو ادا کرنے کی، ہم کو ان کے تعلق سے جلدی سے چکا دینے کی نیت رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اگر کسی نے قرضہ لے کر کے کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کیا ہے لیکن حدیث رسول سن لیا ہے، اللہ ان کے دل کو نرم کرے، ان کے مال واپس لوٹا دے، ان کے قبضہ کی زمین ہو، کوئی جائیداد ہو، واپس ان کو کر دے۔